ایم اے فائنل اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم پھر ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے 5ویں پرچے قصیدہ اور مرثیہ کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور مرثیے کے فن، عہد انیس تک اس کے آغاز و ارتقاء اور قصیدے کے فن پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے میر مظفر حسین ضمیر، جن کا شمار مرثیے کے معماروں میں ہوتا ہے، ان کی مرثیہ گوئی اور ان کے اقتصابات پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ میر مظفر حسین ضمیر کا ایک مرثیہ کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے آپ کے نصاب میں داخل ہے۔ مرثیہ پڑھانے سے پہلے مجھے یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کے مجموعی اوصاف و خصائل ہمارے پیش نظر ہوں، اس کے محاسن و معائب ہمارے پیش نظر ہوں، تاکہ جب ہم متن پڑھیں تو اس متن میں موجود خوبیوں اور خامیوں سے پوری طرح واقف ہو سکیں۔ اس بنا پر مجھے مظفر حسین ضمیر کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ میر ضمیر کا اصلی نام میر مظفر حسین تھا۔ ضمیر تخلص تھا۔ ان کے والد کا نام میر قادر حسین تھا، جبکہ عبدالغفور نساخ، محسن اور لالا سری رام نے اپنے تذکروں میں ان کے والد کا نام میر قادر علی بتایا ہے، جو درست نہیں ہے۔ ریاض الفصحاء مصحفی کا تذکرہ ہے۔ اس تذکرے میں مصحفی نے میر ضمیر کی عمر 30 سال بتائی ہے۔ چونکہ میر ضمیر مصحفی کے خاص شاگرد تھے، اس لیے مصحفی نے ریاض الفصحاء میں ان کا جو تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ ریاض الفصحاء 1236 ہجری کی تصنیف ہے، اس لیے یہ گمان غالب ہے کہ تذکرے کے آغاز میں مصحفی نے میر ضمیر کا حال لکھا ہو، یعنی 1221 کے آس پاس انہوں نے یہ تذکرہ لکھنا شروع کیا، تو اس کے ابتدا میں ہی جو ہے وہ میر ضمیر کا حال لکھا ہو۔ تو اس طرح میر ضمیر کا سن ولادت 1191 ہجری کے آس پاس قرار پاتا ہے۔ میر ضمیر کے انتقال کا تذکرہ دربار حسین کے علاوہ کسی اور تذکرے میں نظر نہیں آتا۔ البتہ جو قطعات تاریخ ہیں، ان قطعات تاریخ سے قطعی طور پر ان کے انتقال کا سال 1272 ہجری مطابق 1855 عیسوی قرار پاتا ہے۔ مہدی علی خاں قبول نے ان کی وفات پر قطع تاریخ کہا۔ اس قطع تاریخ کے درج ذیل مصرع سے ان کی تاریخ وفات، ماہ اور دن کا علم بھی ہوتا ہے۔ ان کا مصرع ہے: شنبہ بستو سیم بود از محرم آہ وائے۔ تو اس مصرع میں
یہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے کی 23 تاریخ تھی اور شنبے کا دن تھا جب میر ضمیر کا انتقال ہوا۔ اکبر حیدری کاشمیری نے میر ضمیر کی تدفین کے سلسلے میں، ان کے دفن ہونے کے سلسلے میں یہ اطلاع فراہم کی ہے کہ کہتے ہیں کہ مفتی گنج لکھنؤ میں میر ضمیر نے ایک مسجد بنوائی، اسی مسجد کے پاس ان کا مکان بھی ہے اور اسی میں وہ دفن ہیں۔ اکبر حیدری کاشمیری نے جو اطلاع ہمیں فراہم کی ہے، اس اطلاع کی ابتدا ایک لفظ کہتے ہیں سے ہوا ہے، اور یہ لفظ رکھ کے انہوں نے اپنے بیان کی صحت کو مشکوک بنا دیا ہے۔ مصحفی میر ضمیر کے بارے میں وطن کے سلسلے میں خاموش نظر آتے ہیں۔ حیات دبیر اور دربار حسین کے مؤلف نے ان کے آباء و اجداد کا وطن پنگھوڑا ضلع گڑگاواں بتایا ہے، لیکن اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے لکھنؤ کب آئے۔ یہ بہرحال مسلم ہے کہ میر ضمیر کے والد الماس علی خاں کے مصاحب و ملازم تھے۔ خود میر ضمیر نے مثنوی مظہر العجائب کے آغاز میں اپنے حالات نظم کیے ہیں، مگر اس سے بھی ان کے وطن یا خاندان کے سلسلے میں کسی طرح کی معلومات فراہم نہیں ہوتی۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی شاعری کے متعلق کچھ مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً 10 سال کی عمر سے شعر گوئی کا آغاز کیا، مصحفی کے شاگرد تھے، پہلے صنف غزل میں طبع آزمائی کرتے تھے، پھر یکے بعد دیگرے جملہ اصناف سخن میں طبع آزمائی کی اور درجہ کمال پر فائز ہوئے۔ یہ اطلاعات ان کی مثنوی مظہر العجائب سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ غزلوں کا پہلا دیوان اب ناپید ہے۔ فارسی اور عربی زبان میں بھی کافی دسترس رکھتے تھے۔ ان کے مطبوعہ مراثی میں ایک مرثیہ اور نوحہ فارسی زبان میں موجود ہے۔ میر ضمیر کے مرثیوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثنوی مظہر العجائب 1244 کی تصنیف ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف کے وقت ان کے مرثیوں کے اشعار کی تعداد 34,000 تھی، جیسا کہ انہوں نے مثنوی میں کہا ہے، کروں ابیات کا گر آج شمار، ہوں گے البتہ 34,000۔ یہ فقط مرثیوں کے ہیں ابیات، ورنہ کرتا جو جمع کلیات، آج سب ہوں اگر کہیں موجود، بیت ہوں 100,000 سے افزود۔ یعنی 1,00,000 سے زیادہ اشعار کی موجودگی کی بات میر ضمیر کر رہے ہیں۔ 1244 کے بعد میر ضمیر تقریباً 28 برس زندہ رہے، اس لیے کہ میں نے ان کا سال وفات 1272 بتایا ہے، تو 1272 میں 1244 گھٹا لیں
تو 28 سال بچتے ہیں۔ ان 28 برسوں میں انہوں نے کتنے مرثیے کہے، اس کا علم ہمیں کسی طرح نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہمیں پتہ ہے کہ میر ضمیر نہایت پرگو تھے، اور ان کی پرگوئی اور زودگوئی کا عالم یہ تھا کہ ہر ماہ ایک نیا مرثیہ تصنیف کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی رائے قائم کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر ضمیر نے مراثی کا ایک اچھا ذخیرہ یادگار کے طور پر چھوڑا ہوگا، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کے دستیاب مرثیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک مطبوعہ جلد جس میں بظاہر 49 مرثیے ہیں، یہ 49 مرثیے بھی جو اس جلد میں شامل ہیں، اس میں 2 مرثیے معمولی سی رد و بدل کے بعد مکرر شائع ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو اس جلد میں کل 47 مرثیے باقی رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ مرثیے کے بہت بڑے ناقد پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کے ذخیرے میں 2 ضخیم جلدوں کا علم ہوتا ہے، جن میں 104 مراثی موجود ہیں۔ ان 104 مراثی میں سے 26 مرثیے ایسے ہیں جو مطبوعہ جلد میں شامل ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو اگر 104 میں سے 26 مرثیے آپ مائنس کر دیں تو 78 مرثیے بچتے ہیں، اور مطبوعہ جلد میں 47 مرثیے۔ تو اس طرح مرثیوں کی کل تعداد 137 کے آس پاس ہوتی ہے، اور یہ جو تعداد ہے جو آج ہمارے علم میں ہے، وہ ان کے نصف کلام کا نصف حصہ بھی مشکل ہی سے ہے۔ شبلی نعمانی سے آج تک جن کتابوں میں مرثیے کے موضوع پر اظہار خیال کیا گیا، ان میں بیشتر ایسی ہیں جن میں مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی ترتیب کا موجد میر ضمیر کو ہی بتایا گیا ہے، اور اس کی بنیاد میر ضمیر کے اس بیان پر قائم کی گئی ہے: جس سال لکھے وصف یہ ہم شکل نبی کے، 1249 تھے ہجری نبوی کے، آگے تو یہ انداز سنے تھے نہ کسی کے، اب سب یہ مقلد ہوئے اس طرز نوی کے، 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ ورد ہے میرا، جو کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ لیکن بنظر غائر میر ضمیر کے اس مرثیے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مطالعے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ مذکورہ بند میں میر ضمیر نے مرثیے کی کسی نئی حیت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اس نئی حیت میں مرثیہ کہنے والوں کو اپنا شاگرد کہا ہے۔ انہوں نے 1249 میں جس طرز نبی کا دعویٰ کیا ہے وہ وصف علی اکبر، جو ہم شکل نبی تھے،
ان کے وصف کے بیان کے سلسلے میں کیا ہے۔ انہوں نے جس مرثیے میں یہ دعویٰ کیا ہے، جس مرثیے میں ان کا یہ بند شامل ہے، اگر اس مرثیے کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس میں مرثیے کے جملہ اجزاء ترکیبی بھی موجود نہیں ہے۔ مرثیے کا آغاز چہرے کے بجائے سراپا سے ہوتا ہے، رخصت بھی برائے نام ہے، اور یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ اور غور طلب ہے کہ کسی بھی نظام کا رائج ہونا یا کسی صنف کی حیت کا متعین ہونا کیا ایک دن میں اور ایک فرد کے ذریعے ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی ہی میں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تشکیل میں، مرثیے کی حیت کی تشکیل میں، مرزا بیجا پوری سے میر ضمیر تک بیشتر مرثیہ گو مصروف رہے ہیں اور انہوں نے اپنے خون جگر سے اسے تشکیل کیا ہے، جس کا تفصیلی جائزہ میں نے اردو مرثیے کے ارتقاء پر جب گفتگو کر رہا تھا تب پیش کیا تھا۔ یہاں اس کے ریپیٹیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سب آپ کے پیش نظر ہے، میں آپ کا قیمتی وقت اسے دوہرا کے ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 13ویں صدی ہجری کا نصف اول ختم ہوتے ہوتے مرثیے کا وہ ڈھانچہ عالم وجود میں آ گیا تھا جس میں درج ذیل اجزاء مرثیے کے ہوتے تھے، مثلا چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین وغیرہ۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ 1244 ہجری میں میر ضمیر نے مثنوی مظہر العجائب میں اپنی طرز مرثیہ گوئی کو یہ کہہ کر دوسروں سے جدا بتایا تھا، کیا کہہ کر؟ طرز یہ مرثیے کی ٹھہرائی کہ سراپا ہو اور صف آرائی، یعنی 1244 میں انہوں نے اپنی مرثیہ نگاری کی امتیازی خصوصیت رزم اور سراپا نگاری کو قرار دیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ 1249 میں ضمیر نے مرثیے کے اجزاء کی نئی تشکیل کی اور سراپا، آمد اور جنگ وغیرہ کے عناصر مرثیے میں داخل کیے۔ میر ضمیر نے جب مرثیے کا آغاز کیا تو اسے وسعت دینے کے لیے مرثیے میں جنگ کے مناظر پر خاص توجہ کی، اس سے انکار نہیں ہے۔ جنگ کے بیان میں انہوں نے نئے نئے گوشے پیدا کیے اور اسے مرثیے کا ایک اہم جز بنا کر پیش کیا، ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے۔ ان کے ہاں جنگ کے بیانات میں تسلسل اور روانی ہے، کہیں کہیں سادہ تشبیہات و استعارات کے استعمال سے انہوں نے اپنے مرثیوں کی دلکشی میں اضافہ کیا ہے۔ میر ضمیر نے چہرے کے موضوع کو وسعت دینے کے سلسلے میں نمایاں حصہ لیا اور مختلف مرثیوں میں مناظر قدرت کو ہی چہرے میں پیش کیا۔ مناظر قدرت کے بیان میں میر ضمیر کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کے مرثیوں کا یہ حصہ کمیت و کیفیت دونوں اعتبار سے اس عہد کے دیگر مرثیہ گویوں سے کہیں اعلیٰ ہے۔ میر ضمیر
طلوع آفتاب کی منظر نگاری اس طرح کرتے ہیں کہ یہ منظر مرقع نگاری کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثال کے لیے میں کچھ بند پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ جس وقت کیا مہر نے زریں طبقے صبح، طفلان کواکب ہوئے محو سبق صبح، تھا خط شعاعی سے طلائی ورق صبح، جوں جدول شنجرف بہار شفق صبح، نور نظر عالم ارباب تھا خورشید، مہر خط معزولی مہتاب تھا خورشید، جب عرصہ گردوں پر نشاں مہر کا چمکا، گویا شفق صبح پھریرا تھا علم کا، اختر ہوا تالے شہ خاور کے حشم کا، افواج کواکب کو ہوا حوصلہ رم کا، قرص سے مہ کامل نہ رہا آپ کے اوپر، مہتاب لگی چھوٹنے مہتاب کے اوپر، وہ نور کا تڑکا ادھر اور صبح کا عالم، گھٹنا مہو انجم کی تجلی کا وہ کم کم، آتی تھی صدائے دہل صبح بھی پیہم، چلتی تھی نسیم سحری دشت میں تھم تھم، کرتا تھا چراغ سحری عزم سفر کا، اور شور درختوں پر وہ مرغان سحر کا۔ آپ نے بند ملاحظہ فرمائے اور یہ محسوس کیا ہوگا کہ ضمیر نے بڑی خوبصورتی سے صبح کا طلوع آفتاب کا منظر پیش کیا ہے۔ میر ضمیر کے عہد کے دیگر شعراء چہرے کے بعد مرثیے میں عموماً سراپا نظم کرتے تھے۔ میر ضمیر نے بھی اس کی پیروی کی اور اپنی مہارت کا ثبوت فراہم کیا، اور نہ صرف یہ کہ اپنی مہارت کا ثبوت فراہم کیا بلکہ اسے اپنی امتیازی صفت بھی قرار دیا۔ کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، اس مرثیے کو جب میں پڑھاؤں گا تو بند آپ کے پیش نظر ہوں گے، جس میں علی اکبر کے سراپا کا تفصیلی بیان موجود ہے، اور حضرت علی اکبر کے جسم کے ایک ایک عضو کے لیے میر ضمیر نے سوچ سوچ کر مضامین پیدا کیے ہیں اور نئے نئے پہلو نکالے ہیں۔ میں یہاں اپنی گفتگو کی وضاحت کے لیے کچھ بند پڑھتا ہوں۔ حسن علی اکبر تو سنایا نہیں جاتا، کچھ دل ہی مزہ چشم تصور میں ہے پاتا، اس قد کا اگر باغ میں مذکور ہے آتا، تب سرو ہے انگشت شہادت کو اٹھاتا، پیشانی تو آئینہ لبریز صفا ہے، ابرو ہے کہ خود قبلہ ہے اور قبلہ نما ہے، مانند دعائے سحری قد رسا ہے، ماتھا ہے کہ دیباچے انوار خدا ہے، دو زلف نے ایک چاند سا منہ گھیر لیا ہے، وصل شب قدر و شب معراج ہوا ہے، دو زلفیں ہیں رخسار دل افروز بھی دو ہیں، یہاں شام بھی دو ہیں بخدا روز بھی دو ہیں، خط جلوہ نما عارض گلگوں پہ ہوا ہے، مصحف کو کسی نے ورق گل پر لکھا ہے، یہ چشم یہ قد حسن میں اعجاز نما ہے، ہاں اہل نظر سرو میں بادام لگا ہے، تیروں سے سوا ترکش مژگاں کا اثر ہے، دشمن کے لیے ریزہ الماس جگر ہے، لب ہیں کہ ہے دریائے لطافت بسر اوج،
اس اوج میں پیدا یم قدرت کی ہوئی موج، ہیں فرد نزاکت میں مگر دیکھنے میں زوج، دو ہونٹ ہیں اور پیاس کی ہے چاروں طرف فوج، بند آنکھیں ہیں لب خشک ہیں اور عالم غش ہے، اور منہ میں زباں ماہیے دریائے عطش ہے۔ علی اصغر کے جناب علی اکبر کے سراپا سے متعلق میں نے کچھ بند آپ کے سامنے پیش کیے، جن میں انہوں نے علی اکبر کے حسن، ان کے قد، ان کی پیشانی، ان کے ابرو، ان کی زلفوں، ان کے رخ اور ان کے مژگاں، ان کے لب، ان تمام کو بڑی خوبصورتی سے نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ سراپا کے بعد میر ضمیر کے مرثیوں کے موضوع پر گفتگو کروں تو آپ میر ضمیر کے مرثیوں پر ایک سرسری نظر اگر ڈالیں تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ان کے مرثیوں کے موضوعات میں بے انتہا تنوع موجود ہے۔ رسول خدا، حضرت علی، جناب فاطمہ زہرا، جناب مسلم، جناب امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت حر، حضرت علی اصغر، جناب رباب، قاصد زہرا اور اسیریے اہل حرم وغیرہ کے حالات کو انہوں نے اپنے مرثیوں کا موضوع بنایا ہے۔ ان میں بہت سی خرق عادت باتوں کا بھی تذکرہ آ گیا ہے۔ جہاں بہت سی خرق عادت باتوں کا تذکرہ ہے، وہیں ان کے بعض مرثیوں میں اس عہد کے سماجی، معاشی اور معاشرتی صورتحال کے پہلوؤں کی ترجمانی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے بعض مرثیوں سے اس وقت کی عزاداری کے بعض اہم پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ میر ضمیر کے بیشتر مرثیے ایسے ہیں جن میں شوکت الفاظ، بلندی مضامین نہیں ہے، واقعات کے نفسیاتی پہلوؤں کو بہت ہی سادہ اور دردانگیز انداز میں پیش کر کے ہمدردی و غم کے جذبات کو متحرک کیا گیا ہے۔ خاص طور سے ایسے مرثیوں کا آخری حصہ، جسے ہم بیان کہتے ہیں، درد و کسک سے لبریز دکھائی دیتا ہے۔ میں دو تین بند آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ درد کی کسک: اب کس کو پکاروں گی میں کہہ کر علی اکبر، اے گیسوؤں والے علی اکبر علی اکبر، اے شیر میرے، اے میرے دلبر علی اکبر، اب کس کو جیے دیکھ کے مادر علی اکبر، واری گئی ہے وقت پڑا آل نبی پر، آدھا کی چڑھائی ہے حسین ابن علی پر، اب ہاتھ کو رکھ قبضہ شمشیر پا اٹھو، وہ تیر چلا اصغر بے شیر پا اٹھو، وہ شمر چڑھا سینہ شبیر پا اٹھو، ہوتے ہیں ستم عابد دلگیر پا اٹھو، سر ننگے مجھے اونٹ پر بٹھلاتے ہیں ظالم، زینب کی ردا چھینے لیے جاتے ہیں ظالم۔
مختصر یہ کہ دور تعمیر کے مرثیہ گویوں میں میر ضمیر کی شخصیت سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے مرثیے میں سراپا اور جنگ کے مناظر کو بہت تفصیل سے اس طرح پیش کیا ہے جس سے مرثیے کو رزمیہ کی نئی شاہراہ ملی اور مجموعی طور پر ایسی فضا پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں ایپک ڈرامہ اور المیہ کے حوالے سے مرثیے پر گفتگو کے نئے باب واہ ہوئے۔ میں نے میر ضمیر کی مرثیہ گوئی کا ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اسے بڑی توجہ سے سنا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔